ایک بار کا ذکر ہے، ایک گھنے اور پرانے جنگل میں جانور آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ ہر کوئی اپنے کام میں خوش تھا۔ خرگوش اپنی کھدائی میں، ہاتھی درختوں سے پھل توڑنے میں اور طوطا سب کو خبریں سنانے میں مصروف رہتا۔ ایک دن جنگل میں چوری ہو گئی۔ صبح میں جب جانوروں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شہد کا سب سے بڑا چھتا جو ریچھ کا تھا غائب تھا۔ ریچھ غصے سے دہاڑا، میرا شہد کون لے گیا؟ ساری رات میں نے درخت پر رکھا تھا، کسی کی ہمت کیسے ہوئی چوری کرنے کی؟ سب جانور جمع ہو گئے۔ لومڑی نے مشورہ دیا، ہمیں معلوم کرنا ہوگا چور کون ہے۔ اگر چور کو نہ پکڑا گیا تو جنگل میں پھر سے چوری ہو سکتی ہے۔ کچھ جانوروں نے کہا بندر مٹھائی پسند کرتا ہے، وہی چور ہوگا۔ کسی نے کہا نہیں، کوا لے گیا ہوگا، وہ چالاک ہے۔ مگر کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اتنے میں کالا ہرن آ گیا۔ وہ دور جنگل سے آیا تھا، ایمانداری کے لیے مشہور تھا۔ اس نے کہا ہمیں الزام لگانے سے پہلے ثبوت ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ معصوم کو سزا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک عدالت بنائیں، سب اپنی اپنی بات کہیں، ہم سچ کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ سب کو ہرن کی بات پسند آئی۔ ایک کھلے میدان میں عدالت لگائی گئی۔ کالے ہرن کو جج بنایا گیا اور عدالت شروع ہوئی۔ ریچھ نے سب سے پہلے بیان دیا، میرا شہد کل رات درخت پر تھا، صبح دیکھا تو صرف شہد کی خوشبو باقی تھی۔ پھر بندر پیش ہوا، اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو رات بھر سو رہا تھا۔ لومڑی نے چالاکی سے کہا میں نے کوا کو کل شام اس درخت کے پاس دیکھا تھا۔ کالے ہرن نے سب کی بات غور سے سنی اور کہا ہم الزام سے سچ کا پتہ نہیں لگا سکتے، ہمیں ثبوت چاہیے۔ اتنے میں ہلکی سی آواز آئی، سب نے دیکھا ایک چھوٹا سا چوہا بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے کہا میں کچھ جانتا ہوں۔ ہرن نے پوچھا کیا؟ چوہے نے کہا میں رات کو لکڑی کے نیچے سو رہا تھا، اچانک شور ہوا، میں نے دیکھا ایک سایہ درخت پر چڑھا اور شہد کا چھتا لے کر بھاگا۔ کالے ہرن نے پوچھا کیا تم نے اسے پہچانا؟ چوہے نے کہا جی ہاں، وہ جانور پنجوں پر چلتا تھا اور اس کے کان نوکھیلے تھے۔ سب سمجھ گیا کہ وہ بلی تھی۔ بلی کو بلایا گیا، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور کہا میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو شہد پسند ہی نہیں۔ کالے ہرن نے پوچھا تم کل رات کہاں تھے؟ بلی بولی میں تو خرگوش کے بل کے پاس تھی۔ خرگوش کو پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں، میں نے بلی کو وہاں نہیں دیکھا۔ اب بلی پھنس گئی، اس کے پاؤں پر شہد کے نشان بھی ملے اور اس کا جھوٹ بھی پکڑا گیا۔ کالے ہرن نے کہا ثبوت موجود ہے اور بلی نے جھوٹ بھی بولا ہے، مگر ہمیں اسے موقع دینا چاہیے کہ وہ معافی مانگے اور اپنی غلطی سدھارے۔ بلی رو پڑی، مجھے معاف کر دو، شہد اچھا لگا مگر میں جانتی ہوں چوری غلط ہے۔ ریچھ نے دل بڑا کر کے کہا اگر بلی شہد کا آدھا چھتا واپس کرے اور آئندہ ایمانداری سے رہے تو میں معاف کرتا ہوں۔ بلی نے وعدہ کیا اور سب نے تالیاں بجائی۔ اس دن کے بعد ہر مسئلہ عدالت میں حل ہونے لگا۔ کالے ہرن کی عقل اور چوہے کی ہوشیاری اور سب کی ایمانداری نے جنگل کو اور خوبصورت بنا دیا۔ بچوں، اگر ایمانداری اور سچائی سے سچ کی تلاش کرو تو انصاف خود چل کر آتا ہے۔